یہ تو سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے جو لوگ غور کرتے ہیں، جو لوگ اسے تشخیص کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ 1400 سال نہیں، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تاریخ ہے کہ جب بھی مسلمان نے احکامات کے لیے نہ کیا ہے تو اللہ نے کوئی عذاب بھیج دیا ہے۔ اور یہ پیغام مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو بھی ہے اور کفر کو بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کی نماز پڑھو نہ، بھائی نماز سچ بولو نہ، سود چھوڑو نہ، زنا چھوڑو نہ، بےہودگی چھوڑو نہ، بے پردگی چھوڑو نہ، مار چھوڑو نہ، غلط جملے چھوڑو نہ، جب نہ تو پھر اللہ نے بھی کرو نہ، لو بھائی لو، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کرو، بندے کہتے ہیں نہ۔ اللہ ہر موقع پہ کرو، آدم علیہ السلام کے زمانے سے تاریخ چلی آ رہی ہے، مسلمانوں کو بھی، اس لیے کہ نہ کرنے والے صرف کفر والے تھوڑی ہیں، اہل کفر تھوڑی، مسلمان بھی تو ہے۔ مسلمان کو علیحدہ احکامات ہے، کفر کو علیحدہ احکامات ہیں۔ کفر کے لیے بھی بحیثیت انسان ہونے کے احکامات ہیں، مسلمان کو بحیثیت مسلمان ہونے کے احکامات ہیں۔ مسلمان سے بھی اللہ کہتا ہے بھائی یہ کام بھی کرو، کہتا ہے نہ، اللہ نے کہا چابی جمع کرتے ہیں دونوں کو، تو اس اللہ نے کرو اور نہ کو دونوں کو جمع کر دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ کرو یہ نہ کی وجہ سے آیا ہے، ہر حکم کو نہ، ہر حکم کو نہ، ہر حکم کو نہ، ہر موقع پر کیا بھائی کیا کہتے ہیں مولوی نہ، کیا کہتا ہے دین نہ، کیا سمجھاتے ہیں دیندار نہ، کیا سمجھاتے ہیں بڑے نہ، کیا سمجھاتی ہے قوم کا نہ، کیا سمجھاتا ہے احکامات کیا بکا نہ۔ اللہ نے فرمایا یہ نہ بہت اکٹھا ہو گیا تھا، تو جہاں جتنا نہ زیادہ تھا وہاں اتنا زیادہ کرونا، جہاں جتنا نہ ابھی تک کم ہے وہاں اتنا کرونا کم ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیوں۔ یہ بیماریاں اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہیں، یہ شفا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ عذاب اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ سمجھانا اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ اللہ کی دنیا سے باہر نہیں ہے، یہ سب اللہ کی قدرت میں اور ہمیشہ حی اور قیوم کی قدرت میں رہیں گے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج بھی چاہے کتنی بیماریاں ہوں، کسی بیماری کو آپ آسمان پہ پہنچا دیں اور ساری دنیا کو ہلا دیں، اور کسی بیماری کو آپ بیماری نہ کہیں اور چاہے لاکھوں لوگ روزانہ مر رہے ہیں، تو بھائی روزانہ مر رہے ہیں لوگ، بیماریاں بھی ہیں، ہم اور آپ اپنے اعتقاد کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ رہا ساتھ تھوڑا سا ایمان باقی ہے، اسے بھی ہم نے ایک کورونا کے چکر میں نام ایک ٹھکانے لگا دیا۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت مسلمان، جو لوگ مسلمان، اللہ نے مسلمانوں کو بھی دکھایا، غیر مسلموں کو بھی دکھایا، جو کہا کرتے تھے یہ برقعے والی کیسے زندہ رہتی ہیں، مر کیوں نہیں جاتی، سانس گھٹتا ہے، اب اللہ نے بین الاقوامی بنیادوں پہ دکھا دیا کہ بھئی اصل میں حقیقت میں سانس نہیں گھٹتا، اصل میں ایمان گھٹتا ہے، خواہشات گھٹتی ہیں۔ جو کام پہلے نہیں ہوتے تھے وہ اب ہونے لگے، کیوں؟ کہ جان عزیز ہے، ایمان عزیز ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان بچاؤ اور حجاب کو اختیار کرو، آدمی کہتا ہے نہیں 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 نہیں، احکامات نہیں، خواہشات کا جی دم گھٹتا ہے، دم نہیں گھٹ، اب کیوں نہیں گھٹ رہا دم؟ اب تو اللہ کی شان نہ مردوں کا گھٹ رہا ہے، نہ عورتوں کا گھٹ رہا ہے، نہ نمازی کا گھٹ رہا ہے، نہ حاجی کا گھٹ رہا ہے، نہ معتمر کا، اب کسی کا دم نہیں گھٹتا۔ اور مستقل رات کو بھی، کبھی رات کو بھی اتار کے مت سو، کیوں کہ پتہ نہیں رات کو کوئی نہ آ جائے۔ میرے بھائیو، اللہ اس چھوٹی سی دنیا میں پہلے اپنے احکامات کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے، دین کے ذریعے سمجھاتا ہے، جب نہیں پھر براہ راست اللہ اپنی قدرت کا ہاتھ ڈالتا ہے۔